إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: المؤمن مرآة المؤمن. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور وہی ہماری جملہ عبادتوں کا تنہا اور اکیلا مستحق ہے۔ صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا اور بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ آپ نے اپنی امت کو ہر خیر کی طرف رہنمائی کی اور ہر قسم کے شر سے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والوں کو آپس میں انتہائی محبت، خلوص، ابنائیت اور ہمدردی کے جذبات سے دیکھنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کا آپسی رشتہ اور آپسی تعلق بہت ہی مضبوط انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر مختلف آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے آپسی تعلقات کیسے ہوں اس جانب اشارہ کیا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ایک دوسرے کے غمگسار ہیں، یعنی وہ آپس میں خیر پر، اچھائی پر ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی دینی رہنمائی کرتے ہیں، مصائب و مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اس آیت کے اندر اخوت اسلامی کا تذکرہ کیا گیا کہ اہل ایمان اپنے دین کی وجہ سے، اپنے عقیدے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی احادیث کے اندر اس اسلامی رشتے کو اور اس اسلامی اخوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ ایک مومن اور دوسرا مومن آپس میں ایک دیوار کی طرح ہیں، ایک بنیاد کی طرح ہیں، جن میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر اس دیوار کو مضبوطی فراہم کرتی ہے، ویسے ہی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خلوص محبت کے جذبات کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمدردی کے جذبات کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یحقرہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے، اس کا حق مارنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور اس کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کن جذبات کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی وضاحت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر فرمائی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات بتائی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے جس خیر کو چاہتا ہے ویسا ہی خیر دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی چاہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ان تمام نصوص سے یہ پتہ چلا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہ بننا چاہیے، ہمدرد بننا چاہیے، ناصح بننا چاہیے، اور نصیحت، دوسروں کے لیے خیر خواہ بننا، دوسروں کے لیے نصیحت کرنا، اس کا مقام و مرتبہ شریعت کے اندر بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یہ بیان کرتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر
میں اسلام کی بیعت کرنے کے لیے آیا تو جن باتوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے بیعت لی تھی ان باتوں میں بتایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے حق میں نصیحت اور خیر خواہی کرنے پر بیعت کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مسلمان کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی کرنے کی بات پر صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے، اس کے تعلقات ناصحانہ ہونے چاہیے، اس کے تعلقات ہمدردانہ ہونے چاہیے۔ اور نصیحت ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے کیسی ہونی چاہیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ کیسے کرے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں آئیں گی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر اور جامع حدیث ہے جو صرف 3 الفاظ پر مشتمل ہے، مگر ان 3 الفاظ پر مشتمل حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت اور خیر خواہی دوسرے مسلمان کے لیے کیسی ہونی چاہیے، اس سے متعلق بہت ساری باتیں ان 3 الفاظ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاصہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ مختصر الفاظ میں بڑی بڑی معنی خیز باتیں بتایا کرتے تھے، الفاظ بہت ہی گنے چنے ہوا کرتے تھے، مگر اس کے اندر بہت ساری باتیں اور بہت سارے معانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو ایسی ہی ایک حدیث ہے جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا تھا، اور آج کے خطبے کا عنوان بھی اسی حدیث کا ترجمہ ہے گویا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اندر، جس کو سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ یہ مختصر سی حدیث ہے، بہت ہی کم الفاظ ہیں اس کے، ایک جملہ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، مگر یہ ایک جملہ، یہ ایک حدیث یا حدیث کا ایک ٹکڑا اپنے اندر نصیحت ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے کیسی کرنی چاہیے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اگر غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو غلطیوں کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے، اس سے متعلق بہت ساری باتیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی ہیں، جن میں سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے آئینے سے تشبیہ دی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے جیسا ہوتا ہے، آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ آئینے کی کچھ خصوصیات ہیں، آئینے کے اندر کچھ باتیں پائی جاتی ہیں، ان باتوں کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی خصوصیت آئینے کی یہ ہوتی ہے کہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ جب ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ آدمی کو ویسا ہی دکھاتا ہے جیسا آدمی ہے۔ اگر آدمی بالکل صاف ستھرا ہے، آدمی کے کپڑے پر کچھ نہیں ہے، تو آئینہ ایسا نہیں دکھاتا کہ اس کے کپڑے پر کچھ لگا ہوا ہے۔
اور اسی طریقے سے کپڑے پر کچھ دھبا لگا ہوا ہے، کوئی داغ لگا ہوا ہے، تو آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور ایسا نہیں ظاہر کرتا کہ اس کے کپڑے بالکل صاف ستھرے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان کی اصلاح کرتا ہے، اس کو کسی خیر کی طرف بلاتا ہے، اس کی کسی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے، تو اس کو سچائی سے کام لینا چاہیے۔ سامنے والے کے اندر حقیقت میں اگر کوئی خامی ہے، اگر کوئی غلطی ہے، تو اس کی غلطی کی نشاندہی کرنی چاہیے، اس کی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جو چیز نہیں ہے اس چیز کو اس کے اندر بتانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آئینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ مبالغہ نہیں کرتا ہے۔ مبالغہ کرنے کا مطلب ہے کہ جو چیز جتنی ہے اتنی ہی دکھاتا ہے۔ اگر کپڑے پہ داغ لگا ہوا ہے، چہرے پر دھبا لگا ہوا ہے، تو داغ اور دھبا جتنا ہے آئینہ اتنا ہی دکھاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا دھبا لگا ہوا ہے تو اس کو بہت بڑا کر کے آئینہ نہیں دکھاتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، اس کی غلطیوں کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی غلطی جتنی ہے اتنی ہی بتائی جائے اور غلطی کو بڑھا چڑھا کر کے پیش نہ کیا جائے، غلطی کو بہت بڑی بنا کر کے پیش نہ کیا جائے، جتنی غلطی ہے اتنی ہی اس کی بتائی جائے۔ آئینے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ غلطیوں کو دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ آئینے کے سامنے جو شخص کھڑا ہوتا ہے اسی شخص کو اس کی غلطی دکھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور وہ آدمی وہاں سے ہٹ گیا، پھر اس کے بعد دوسرا آدمی آیا اس آئینے کے سامنے، تو آدمی پہلے آدمی کی خرابیوں کو، پہلے آدمی کے جسم کے داغ دھبوں کو، اس کے کپڑوں کے داغ دھبوں کو دوسرے آدمی کو دکھاتا ہو، ایسا آئینہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اندر کوئی غلطی پاتا ہے، کوئی خامی پاتا ہے، تو اس آدمی کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اس آدمی کی اصلاح کرے، اس کو سمجھائے اور اس کو خیر کی طرف لانے کی کوشش کرے اور اس کی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، مگر اس کی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے اچھالتے ہوئے نہ پھرے، اس کی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے، اس کی غیبت کرتے ہوئے نہ پھرے، بلکہ جو آدمی کے پاس، جس آدمی کے پاس جو خامی دیکھی جاتی ہے، اسی آدمی کے سامنے اس غلطی کا تذکرہ کیا جائے اور اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ البتہ کچھ غلطیاں ایسے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک مسلمان سب کے سامنے کرتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا شر اس انسان کی ذات تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ دوسروں تک بھی وہ شر جاتا ہے، دوسرے بھی اس شر سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں دوسروں کے سامنے اس کی غلطی کو لانا چاہیے اور دوسروں کے سامنے اس کی غلطی کو واضح کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ البتہ کسی کی کوئی ایسی غلطی ہے جو اس کی ذات سے تعلق رکھنے والی ہے، دوسروں سے اس کو نقصان نہیں، دوسروں کو اس سے نقصان نہیں پہنچتا ہے، دوسروں کو اس سے کچھ نہیں بگڑتا ہے، تو ایسی غلطیوں کو خود انسان کے سامنے اس کو ظاہر کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور آئینہ اس کی کوئی خامی کو ظاہر کرتا ہے، اس کے چہرے پر کوئی دھبا لگا ہوا ہے، اس دھبے کو ظاہر کرتا ہے، تو آئینہ دیکھنے والا شخص اور اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھنے والا شخص اس داغ دھبے کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ داغ دھبا نظر آیا تو اس داغ دھبے کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے
اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ آئینہ غلطی دکھا رہا ہے اس لیے آئینے پر الزام لگا دیا جائے۔ ایسے ہی جب کسی مسلمان کو سامنے والا اس کی کسی خامی کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ تمہارے اندر فلاں غلطی پائی جا رہی ہے، تو مسلمان کو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اس غلطی سے دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان ہماری غلطی ہمیں بتا رہا ہے، اگر کوئی مسلمان ہماری خامی کی طرف ہماری نشاندہی کر رہا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح کر لیں، اس غلطی کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں، ہم سامنے والے ہی پر برس پڑیں اور سامنے والی کو ہی ہم کچھ برا بھلا کہہ دیں کہ تم میری غلطیوں پر نگاہ کیوں رکھ رہے ہو۔ اس طرح کی بات درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ہماری خامی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور حقیقت میں ہمارے اندر وہ خامی ہے، تو ایک مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنی خامیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ آج کل لوگوں کا مزاج ایسا بن چکا ہے اور لوگوں کا ذہن ایسا بن چکا ہے کہ سامنے والے سے ہم تعریف سننا چاہتے ہیں، ہاں سامنے والے سے ہماری خوبیاں سننا چاہتے ہیں، سامنے والے سے ہمارے بارے میں اچھا تذکرہ سننا چاہتے ہیں، مگر سامنے والا کوئی برائی ہماری بیان کرتا ہے، کوئی خامی ہماری نشاندہی کرتا ہے، تو ہم اس کو سننا نہیں چاہتے ہیں اور ہمارا ذہن اور ہمارا مزاج اس طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ حضرات صحابہ اور تابعین وغیرہ ایسے تھے کہ وہ جو غلطی کوئی ان کی بتاتا تو اس آدمی پر ناراض ہونے کی بجائے اس آدمی کا شکر ادا کرتے تھے اور اس آدمی کے حق میں دعائیں دیا کرتے تھے۔ بعض تابعین سے یہ منقول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ رحم اللہ امرأ اہدی الی عیوبی، اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم نازل ہو، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر مہربانی کرے جو میری خامیوں کو، میری غلطیوں کو میرے ہدیے میں دیتا ہے، میری خامیوں کو میرے ہدیے میں دیتا ہے، ہدیہ بنا کر کے دیتا ہے، یعنی میری خامیاں بتاتا ہے۔ تو جب سامنے والا کسی مسلمان کی اصلاح کرتا ہے تو مسلمان اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے سے یہاں پر تشبیہ دی ہے ایک مسلمان کو، تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آئینہ اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے اور آئینہ اس قابل ہوتا ہے کہ اگر کوئی سامنے اس کے کھڑا ہو تو وہ اس آئینے کے اندر دیکھ کر اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ آئینہ اتنا بالکل صاف شفاف ہوتا ہے کہ سامنے والا اس کے اندر اپنی غلطیوں کو ڈھونڈ سکتا ہے، اس کے اندر اپنی خامیوں کو ڈھونڈ کر اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کا کیریکٹر، ایک مسلمان کا کردار اور ایک مسلمان کی ذات بھی ایسی صاف ہونی چاہیے، ایسی شفاف ہونی چاہیے کہ سامنے والا اس مسلمان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر سکے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے اور میرے اندر یہ خوبی نہیں ہے۔ وہ نمازوں کا پابند ہے اور میں نمازوں سے دور ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے اور میں عبادت سے دلچسپی نہیں لیتا ہوں، اس کے اندر فلاں خوبی ہے اور میرے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کا کیریکٹر، ایک مسلمان کا دین ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے مسلمان اس مسلمان کو دیکھ کر کے اپنی اصلاح کر سکیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایسے ہی تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر سدھر جاتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کر اسلام کو سمجھ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی تھے جو قرآن میں پیش کیے گئے، قرآن میں جو پیش کیے گئے ہیں وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ قرآن میں جن چیزوں کے کرنے کے لیے کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو اپناتے ہیں، اور قرآن میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ایک مسلمان کو، ایک بندے کو روکا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گویا قرآن تھے۔
تو مسلمان کا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے اور مسلمان کی حالت ایسی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آئینے کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اگر آئینے کے اوپر کچھ ایسی چیزیں جم جائیں، آئینے کی صفائی کو خراب کرنے والی کچھ چیزیں اس کے اوپر آ جائیں، آئینہ اگر بلر ہو جاتا ہے، آئینے کے اوپر دھول پڑ جاتی ہے، تو پھر آئینے کے اندر ایک مسلمان اپنے چہرے کو یا ایک آدمی اپنی شخصیت کو آئینے کے اندر صحیح طور پر دیکھ نہیں سکتا، بلکہ آئینے کے اندر جو دکھائی دے گا وہ دھندلا دکھائی دے گا اور وہ صحیح طور پر دکھائی نہیں دے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے غلط جذبات اور غلط قسم کی فیلنگ اپنے اندر پالنے کی کوشش نہ کرے۔ جس طریقے سے آئینے پر جب دھبے لگ جاتے ہیں، آئینے پر جب دھول پڑ جاتی ہے تو جو چیز جیسی نظر آنی چاہیے ویسی نظر نہیں آتی ہے، ویسے ہی جب ہم کسی آدمی کے تعلق سے، کسی مسلمان کے تعلق سے غلط جذبات، غلط فہمیاں اپنے اندر پال لیتے ہیں پہلے سے، تو وہ آدمی جیسا ہے ویسا ہم کو نظر نہیں آتا۔ وہ آدمی جس طرح کا ہے اس طرح کا ہم کو نظر نہیں آتا، بلکہ اس سے الگ نظر آتا ہے، اور اس کی خوبیاں بھی ہمیں خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، اس کی اچھائیاں بھی ہمیں برائیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ کچھ کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے خلاف کر رہا ہے، وہ کچھ کہتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہے یا مجھے ٹارگٹ کر کے یہ آدمی کہہ رہا ہے۔ تو جب مسلمانوں کے درمیان اس قسم کی غلط فہمیاں اور اس قسم کے غلط جذبات اور اس قسم کی بدگمانیاں آتی ہیں تو پھر مسلمانوں کے تعلقات جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آئینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ آدمی کو کوئی خامی دکھاتا ہے، کوئی دھبا دکھاتا ہے، تو آئینہ اس دھبے کی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے کپڑے سے داغ مٹا لیتا ہے، اپنے چہرے سے داغ مٹا لیتا ہے، پھر اس آئینے کے سامنے آتا ہے تو آئینہ پریزنٹ جو حالت ہے وہی حالت بتاتا ہے۔ پرانی جو حالت تھی اس کی، داغ دھبا چہرے پر لگا ہوا تھا، کپڑے پر داغ دھبا لگا ہوا تھا، اس پرانی حالت کو آئینہ نہیں دکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی مسلمان کی اصلاح کرتے ہیں، کسی مسلمان کے اندر کوئی خامی پاتے ہیں اور اس کی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ آدمی ہمارے کہنے پر اصلاح کر لیتا ہے، اپنی غلطی کو سدھار لیتا ہے، اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کی پرانی غلطیوں کو اٹھا کر اب اس کو بار بار کریدنا نہیں چاہیے۔ تم پہلے ایسے تھے، تمہارے اندر پہلے ایسی خرابیاں تھیں، تمہارے اندر پہلے اس طرح کی خرابیاں تھیں، یہ پرانی باتوں کو بعد میں یاد نہیں کرنا چاہیے۔ جب آدمی سدھر جاتا ہے تو اس کی پرانی غلطیوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور پرانی خامیوں کو اس کی بار بار یاد کر کے اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے اور اس کے ذہن کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ آئینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو جو تشبیہ دی ہے، اس حدیث کے اندر اتنی ساری باتیں ہیں اور اتنی ساری خصوصیات ہیں، اور نصیحت ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے کیسی کرنی چاہیے اس سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں بتائی ہیں، اور اس ایک حدیث کے اندر یہ ساری باتیں ہمیں دیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے خیرخواہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمدرد ہونا چاہیے اور اس کے لیے اچھے جذبات کے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہ اسلامی اخوت کا اور اسلامی بھائی چارے کا تقاضا ہے جو ہمیں شریعت اسلامیہ تعلیم دیتی ہے اور کتاب و سنت ہمیں سکھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدگمانی سے اور غلط جذبات سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی توحید پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، شرک سے، بدعت و خرافات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ پروردگار ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما،
ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو دور کر دے، ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما۔ پروردگار ہم میں سے کسی بھی قسم کی پریشانیوں کی جو شکار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار دنیا بھر جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار آج ہم لوگ تیری رحمت کے لیے پریشان ہیں، ہم بارش کے متلاشی ہیں اور بارش کے ہم خواہاں ہیں، لہٰذا پروردگار ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی مخلوقات پر بارش نازل فرما، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے اور تمام قسم کی مخلوقات کے لیے تیری جانب سے بہترین بارش نازل فرما دے۔ پروردگار ہمیں ایسی بارش نازل فرما جو ہمارے لیے بہتر ہو، نفع بخش بارش ہمیں نازل فرما، ہمیں تیری رحمت سے مالا مال فرما اور ہمیں مایوس نہ فرما اور ہمیں تیری رحمت سے دور نہ فرما۔ پروردگار ہمیں جب تک دنیا میں باقی رکھ، توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ باقی رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم وبر رحيم ورب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔